کا دعویٰ تھا کہ ہم نے ریونیو بورڈ سے اور اس سے اس کو الاٹ کرائی ہے. کاغذات انہوں نے تھانے میں پیش کیے تھے، تھانے والوں نے مطلب ہمیں بھی دیے، اسسٹنٹ کمشنر کو بھی بھیجے. ہم نے بھی اپنے لیٹر کے ساتھ اپنی ہم پروسیجر پورا کیا. ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہ جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں، لیکن ہم لیگل وے میں کام کرنا چاہ رہے تھے. کس کو پیسے دیتے ہیں، کس کو نہیں دیتے، اس سے میرا بحیثیت یو سی چیئرمین تعلق نہیں ہے کہ وہ کیوں پیسے لیتا ہے. نہ ہائیڈرینٹ والوں کو اختیار ہے، نہ ان کو اختیار ہے کہ کسی ایسی جگہ کے نہ وہ پیسے لیں اور دیں. 2000 گز کہہ رہا تھا، وہ 4000 گز پہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اور 4000 گز پہ کسی کا گھر نہیں ہوتا. گھر آگے بنے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں چھیڑا ہے، نہ کوئی اور چھیڑتا ہے. اب یہ کوئی بھی جگہ دیکھ کے اگر آدمی کہے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں یا میرے پاس اسٹامپ ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. سرکاری زمینیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، پھر جہاں مرضی ہے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز. ملیر کے علاقے معین آباد میں نمبر 2 میں ایک زمین پر شدید تنازع چل رہا ہے. وہاں کے کچھ علاقے مکین کا کہنا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت UC6 کے چیئرمین محمد بشیر صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ آپ نے رجوع کیا اور میرا موقف جاننے تاکہ لوگوں تک صحیح صورتحال پہنچ جائے. تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے تاکہ لوگوں کا اویئرنیس ہو اور معلومات ہوں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور مجھ سے بات کی. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ زمین پہ جو تنازع چل رہا ہے، وہاں کے کچھ مقامی لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ زمین کافی عرصے سے ہماری ملکیت ہے، اور آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین سرکاری ہے. دیکھیں، ملکیت کے ہمیشہ جو ہوتے ہیں کوئی ثبوت ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. خالی روڈ کی جگہ کسی کی ملکیت تو ہو ہی نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ KDA کے حوالے سے وہ KDA کی جگہ ہے. اگر KDA نے کسی کو الاٹ کرتا ہے تو اس کے باقاعدہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی کوئی چیز اگر ان کے پاس ہے تو لے آئیں. KDA نے اگر ان کو لیز دی ہے، الاٹ دی ہے تو اچھی بات ہے. اس کو اداروں میں پیش کر دیں، پولیس میں جمع کرا دیں، ایسی کے پاس جمع کرا دیں، ہمارے پاس جمع کروا دیں. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے درخواست دی تھی، پولیس وقتی کارروائی تو کرتی ہے لیکن کوئی اس کا مستقبل حل ابھی تک نظر نہیں آیا. دیکھیں جی، میں نے جو درخواست دی تھی، علاقے کے لوگوں نے جب یہ کھدائی شروع ہوئی پہلی دفعہ تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا. ظاہر ہے میں UC چیئرمین ہوں تو ایک لوگوں کا یہی ہے کہ وہ مجھے کریں گے. مجھے ویڈیو بھیجیں، تصویریں بھیجیں، لامالا میں اس پہ خاموش تو نہیں رہ سکتا تھا. میں نے ظاہر ہے متعلقہ پولیس کو بھی آگاہ کیا، جو بھی صاحب اختیار لوگ ہیں اوپر ان کو SC DC سب کو آگاہ کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور پولیس نے اس وقت بہرحال تعاون کیا، آ کے اس کام کو رکوایا. اور جو کھڈے بنے ہوئے تھے، جس میں میرے ساتھ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، جیسے اورنگزیب خان تھے، دوسرے لوگ تھے، تو سب نے مل کے علاقائی بنیاد پہ، میرے وائس چیئرمین عبداللہ راجہ خیل تھے. تو یہ کوئی میرا ذاتی معاملہ تو نہیں تھا، ایک اجتماعی تمام لوگوں کا معاملہ تھا، اور تمام لوگوں نے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کیا اور وہ قبضہ نہیں ہونے دیا اور انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ واقعی قبضہ ہے تو اب تک اس پہ FIR کیوں نہیں درج ہو رہی؟ دیکھیں جی، FIR ہماری یہی خواہش تھی کہ کوئی ایسا FIR کی طرف نہ جائے. علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مطلب وہ کسی اس میں پھنسیں یا کوئی لیگل قانونی چیزیں اس میں آئیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو یہ آپشن بھی کھلا ہوا ہے. حتمی کوشش تو یہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں. اگر نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس لیگل چیزیں ساری ہیں، ہم اس پہ جائیں گے انشاءاللہ. پہلے تو میں 2000 گز کہہ رہا تھا، وہ 4000 گز پہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اور 4000 گز پہ کسی کا گھر نہیں ہوتا. گھر آگے بنے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں چھیڑا ہے، نہ کوئی اور چھیڑتا ہے. اب یہ کوئی بھی جگہ دیکھ کے اگر آدمی کہے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں یا میرے پاس اسٹامپ ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. سرکاری زمینیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، پھر جہاں مرضی ہے جائے اور لوگ وہ کریں. ہمارا کام ہے ان جگہوں کا تحفظ دینا. جب تک ہم UC کی ہماری ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے. سر اگر وہ زمین ان کی نہیں ہے تو پھر یہ ہائیڈرینٹ والے انہیں پیسے کیوں دیتے تھے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہائیڈرینٹ والے کس کو پیسے دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے، اس سے میرا بحیثیت UC چیئرمین تعلق نہیں ہے کہ وہ کیوں پیسے لیتا ہے. نہ ہائیڈرینٹ والوں کو اختیار ہے، نہ ان کو اختیار ہے کہ کسی ایسی جگہ کے نہ وہ پیسے لیں اور دیں. تو وہ بھی ایک غیر قانونی عمل تھا. چیزیں تھیں کہ اگر ہائیڈرینٹ والے دیتے تھے تو وہ کیوں دیتے تھے. اب یہ سوال کا جواب تو وہ دیں گے. ہم تو اس چیز کو نہ ہائیڈرینٹ والوں کے لیے الاؤ کرتے ہیں، نہ اور کسی کے لیے کہ مطلب وہ اس کو استعمال کریں یا قبضہ کریں. تو انشاءاللہ ہم
اس جگہ پہ قبضے کے لیے جو بھی آئے گا چاہے کوئی بھی ہو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. لوگ ہیں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں اہل محلہ علاقے کے عوام اور یو سی اور باقی بھی تمام منتخب لوگ اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک جنگ ہوتی ہے جو قبضہ کرنے والوں کے خلاف اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ رہتی ہے. فیصلہ تو یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جو بہتر علاقے کے مفاد میں ہوتا ہے وہی فیصلہ ہوگا اور اس کے لیے جدوجہد ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ ضمناً دوسری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں سے ہماری کوئی ذاتیات ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن ہمارا ایک ویژن ہے، نظریہ ہے کہ جو بھی سرکاری جگہیں ہیں ان پہ قبضے نہ ہوں. اور اس کے لیے ہمارا یہ عیدگاہ گراؤنڈ جو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں لائسنس برانچ بھی بنی ہوئی ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پورا انکروچ ہو چکا تھا. ایک طرف تو پوری مارکیٹ بن گئی تھی حالانکہ یہ پورا گراؤنڈ تھا، اور بیچ میں جو جگہ بنی تھی لوگوں نے گھر بنا لیے تھے. لائسنس برانچ جائیں یہاں بلاکوں کے تھلے بنے ہوئے تھے. تو سن 2001 میں جب ہماری بلدیات آئی جماعت اسلامی کی تو ہم نے اپنے اس سے کر کے ان پوری جگہوں کو خالی کیا. حالانکہ اس میں کافی بااثر لوگ بھی تھے، بلکہ میں نام لوں تو ایم حقیقی کے لوگ بھی شامل تھے جو اس وقت پورے عروج پہ تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علاقے کے عوام کے ساتھ مساجد کے اماموں کے ساتھ ہم نے مل کے ایک جدوجہد کی، اور اس میں ہمارے ٹاؤن ناظم شاہد صاحب کا بھی بڑا رول تھا کہ یہ جگہ ہم نے خالی کرائی اور ہم نے اس کو عیدگاہ کے لیے اور بچوں کے کھیلنے کے لیے مخصوص کیا، اور اب بھی ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو ہمارے علاقوں میں پہلے ہی جگہ نہیں ہیں، اب جو جگہ ہیں لوگ قبضہ کرنے لیں گے تو پھر ہمارے بچے باقی لوگ کہاں جائیں گے. تو یہ تو ہمارا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، کوئی بھی کرے گا ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ موجود ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے ریونیو بورڈ سے اور اس سے اس کو الاٹ کرائی ہے. کاغذات انہوں نے تھانے میں پیش کیے تھے، تھانے والوں نے مطلب ہمیں بھی دیے، اسسٹنٹ کمشنر کو بھی بھیجے. ہم نے بھی اپنے لیٹر کے ساتھ اپنی ہم پروسیجر پورا کیا. ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہ جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں، لیکن ہم لیگل وے میں کام کرنا چاہ رہے تھے. تو ایسی سے بھی مطلب ہماری یہ باقاعدہ انہوں نے ہمیں ریٹرن میں دے دیا. وہ لیٹر بھی میں آپ کو دے دوں گا کہ یہ ڈاکومنٹس ٹوٹل فیک ہیں. اور چونکہ علاقے کے لوگ تھے ہم نے پھر بھی وہ نہیں کیا، ورنہ تو وہی پیپر کی بنیاد پہ، اس لیٹر کی بنیاد پہ اینٹی کرپشن میں جا سکتے تھے کہ یہ 2 نمبر کاغذوں کے ذریعے جگہوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اس طرف ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں. ورنہ اسسٹنٹ کمشنر نے باقاعدہ لیٹر دیا ہے کہ یہ سارے ڈاکومنٹس جعلی ہیں کیونکہ ان کے پاس ریونیو بورڈ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اگر زمین سرکاری ہے تو اس کے کوئی ڈاکومنٹس، کچھ دستاویزات موجود ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر وہ زمین سرکاری ہوتی ہے جو کسی کی پرائیویٹ ملکیت میں نہ ہو. اور ظاہر ہے سرکار کے اپنے اس میں ماسٹر پلان ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ جگہ منشن ہوتی ہیں. دستاویزات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس ہو تو وہ اس کی دستاویزات بناتا ہے، KDA کسی کو الاٹ کرتا ہے وہ دستاویزات بناتا ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے ماسٹر پلان. ماسٹر پلان میں یہ باقاعدہ مینشن ہے کہ یہ KDA کی جگہ ہے اور آگے روڈ ہے. اب روڈ کی آپ صورتحال دیکھیں، آپ گئے ہوں گے تو وہاں عام لوگوں کا گزرنے کا راستہ نہیں ہے. چھوٹا سا روڈ ہے، اس میں ٹینکر آتے جاتے ہیں، سائڈیں دونوں طرف سے انکروچ ہو چکی ہیں، آگے ڈسپنسری ہے، اسکول ہے، لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا. اب یہ جگہ بھی آپ دیکھیں تو یہ تو اگر اس پہ باؤنڈری لگ جاتی ہے تو آگے تو پھر ایک چھوٹی گاڑی بھی نہیں گزر پائے گی، اور ان میں سے ٹینکر گزریں گے تو آدمیوں کا گزرنے کا تو راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو علاقے کی ضرورت ہے کہ اس روڈ کو صاف ہونا چاہیے، لوگوں کی گزرگاہ کو صاف ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے جہاں انہوں نے جانا ہو، ہاسپٹل جانا ہو، اسکول جانا ہو، یا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی آگ لگ جاتی ہے تو کوئی گاڑیوں کے آنے جانے کے راستے ہم اگر راستے ہی بند کر دیں گے تو پھر ہمارے سے بدقسمت قوم تو کوئی ہے نہیں ہے. جی ناظرین، یہ تھے UC6 کے چیئرمین محمد بشیر خان صاحب، جنہوں نے جو زمین کے اوپر اس وقت تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی. ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ افہام و افہیم سے یہ مسئلہ حل ہو، کوئی ایسے مسئلہ پیش نہ آئے کہ جس سے علاقے کے اندر کوئی مسائل کھڑے ہو جائے. آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو مزید بتاتے رہیں گے. مجھے اپنے کیمرہ مین زویب خان کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.